اس شاعری میں شوکت حرف و سخن کہاں، نوکر کی التجا کو تیرا انتظار ہے، نعرہ حیدری۔ کشنوری سیدہ طاہرہ جنت البقیہ بآواز بلند تر صلوات۔ کرتے نہیں ہم کسی موسم کا انتظار، کرتے نہیں ہم کسی موسم کا انتظار، رہتا ہے بس حسین کے ماتم کا انتظار، رہتا ہے بس حسین کے ماتم کا انتظار۔ بےتاب جس طرح سے تڑپتی ہیں مچھلیاں، بےتاب جس طرح سے تڑپتی ہیں مچھلیاں، کرتے ہیں اس طرح سے موسم کا انتظار۔ جو احباب امام بارگاہ سے باہر کھڑے ہیں، میں ایک بار پھر پرزور اپیل کرتا ہوں، برائے مہربانی امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ مجلس اعزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، بآواز بلند تر صلوات۔ اللہ خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، نبی کی پاک دعا کو حسین کہتے ہیں، خدا کی خاص عطا کو حسین کہتے ہیں، نبی کی پاک دعا کو حسین کہتے ہیں۔ شریعتوں کے محافظ تو ہیں علی، لیکن بنائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں، بنائے دین خدا کو حسین کہتے ہیں۔ زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں، زمانے بھر کے طبیبوں سے واسطہ ہی نہیں، ہم اپنے غم کی دعا کو حسین کہتے ہیں، ہم اپنے غم کی دعا کو حسین کہتے ہیں۔ علی ہیں تیری سخاوت میں اے سخی عباس، علی ہیں تیری سخاوت میں اے سخی عباس، تمہارے ضبط انا کو حسین کہتے ہیں، تمہارے ضبط انا کو حسین کہتے ہیں۔ یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، یزید نام ہے دنیا کی ہر نجاست کا، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں، طہارتوں کے خدا کو حسین کہتے ہیں۔ علی سے عشق کرو جو خدا کے ہیں مظہر، علی سے عشق کرو جو خدا کے ہیں مظہر، یہ بات اہل ولا کو حسین کہتے ہیں، یہ بات اہل ولا کو حسین کہتے ہیں۔ بآواز بلند تر صلوات۔ جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں، جس دل میں شاخ الفت حیدر کھلی نہیں، اس دل کو کہیں سکون کی دولت ملی نہیں۔ ہمیں تو زندگی نے درس ہی یہی دیا، ہمیں تو زندگی نے درس ہی یہی دیا، کیا درس دیا ہمیں؟ اس زندگی پہ لعنت جس میں علی نہیں، نعرہ حیدری۔ خشودی محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا، علی کے عشق میں ایسا کمال کر دوں گا، خراب ہو جو طبیعت بحال کر دوں گا۔ لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں، لگا کے نعرہ حیدر ہر ایک بستی میں، منافقوں کا جینا محال کر دوں گا، نعرہ حیدری۔
اب آپ کے سامنے خطیب ولایت علی، خطیب نوجوان جناب علامہ زیگم عباس مجتبی صاحب اپنے مخصوص اور بہت ہی پیارے انداز میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ جو احباب امام بارگاہ سے باہر کھڑے ہیں میں ان سے پرزور اپیل کرتا ہوں امام بارگاہ میں تشریف لے آئیں۔ اب آپ کے سامنے علامہ زیگم عباس مجتبی صاحب ذکر محمد و آل محمد کی شان پہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم الملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين۔ صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم۔ الصلوات۔ پروردگار عالم بانیان کی یہ صف ادا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ کل بھی ریکویسٹ کی تھی، آج پھر ریکویسٹ ہے کہ سارے سادات و مومنین شیعہ سنی مل کے آمین کہیے۔ پروردگار جہاں جہاں ذکر حسین ابن علی جاری ہے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ جو جس طرح سے حسین ابن علی کے ذکر میں شامل ہے مالک سب کی نوکریاں قبول و منظور فرما۔ ایک ایسی صلوات پڑھیے کہ 14 معصومین کے صدقے میں ساری دعائیں قبول ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مومن زیادہ ہیں آواز کم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، یزید پلیت ولید ترید خبیث لعین لعین ملعون پہ لعنت، یا زہرا تیرے گستاخوں پہ لعنت، میرے مولا علی کی عزت سے جلنے والوں پہ لعنت، ور محمد و آل محمد صلوات۔ شدید آواز کا کل مسئلہ ہوا تھا، میرے ایک دو بھائی نے کہا آج آواز ٹھیک آ رہی ہے، اب تک صاف ہے بابا جی؟ کل تقریباً 40 منٹ میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارش کی، موضوع کو واضح کیا تھا۔ ہمارا موضوع ہے قرآن اور وارث قرآن۔ اسی عنوان کو آگے لے کر پہلا جملہ کہوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ جب آپ کی دعا آئے گی تو قصیدہ آگے بڑھ جائے گا۔ سورہ مومنون 114 صورتوں میں سے 23 نمبر کا سورہ ہے، 23، اور جو آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھنے والا ہوں قرآن اور وارث سے قرآن کے عنوان سے اس کا نشان 88 ہے، 88 ہے، 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ
فرمایا کائنات کی ملکیت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اللہ پناہ دیتا تو ہے مگر جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. جسے اللہ پناہ دیتا ہے اس کے لیے پناہ تو ہے لیکن جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. اگر آپ دیکھتے جائیں گے میں یہی جملہ دہراتا جاؤں گا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ کہ اللہ پناہ دیتا تو ہے قرآن لیکن جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. ارے مالک گستاخی معاف کل ہی کی تو بات ہے فطرت کو تو نے پناہ نہ دی حسین نے پناہ دے دی. کیا بات جو قرآن کے لیے آپ دیے مثلا آپ دیے حیدری سرکار بڑی مہربانی. جی بہت شکریہ. میرے ملنگ بھائی بیٹھے ہیں تو انہوں نے کل کہا کہ کل کی گفتگو کا مزہ اپنی جگہ لیکن سپیڈ تھوڑی تیز تھی تو آج کچھ بزرگان کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں نے سپیڈ کو ذرا کنٹرول کرنا ہے. میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ سے کہا تھا کہ سپیڈ اس لیے رکھی ہے کہ ہم نے بڑے بڑے سپیڈروں کو پکڑنا ہوتا ہے تو پھر اس لیے سپیڈ مجبوری ہے لیکن آج کوشش کروں گا کہ میں ذرا کنٹرول میں پڑھوں تاکہ بات واضح ہو جائے. اللہ پناہ دیتا تو ہے ولا یجارو علیہ لیکن جسے اللہ پناہ نہ دے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں. مالک کل ہی کی تو بات ہے یہ قرآن ہے کہ اللہ جسے پناہ نہ دے اس کے لیے پناہ ہی نہیں. پروردگار کل کی بات ہے تو نے فطرت کو نکال دیا مثلی کے دعوے پہ تو نے فطرت کو نکال دیا تو نے پناہ نہ دی حسین نے پناہ دے دی. اب باتیں صرف دو ہیں شیعہ قرآن اور وارث قرآن سننے والوں اب باتیں صرف دو ہیں یا تو قرآن کا انکار کر کے کافر ہو جاؤ یا مانو اللہ کی پناہ اصل میں حسین کی پناہ ہے. آپ دیے جو قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں عزیزان آپ دی بڑی مہربانی. اطمینان سے قرآن کی تمہید سنی ہے آپ نے. اس کے بعد قصیدہ شروع ہوگا اطمینان سے. کب میرے مولا دنیا میں آئے ادھر سے فطرت آیا اور تیری جوتی پہ ثقلین قربان میرے پیر حسین ابن علی آتے ہی وڈا سارا مسئلہ میرے پیر نے بغیر زبان ہلائے بغیر ہاتھ ہلائے آتے ہی وڈا سارا مسئلہ حل کر دیا. اور 14ویں صدی کا نجس ملا کیا بکواس کرتا ہے کہ پنجتن نور ہے یا خواب ہے حسین نور ہے یا خواب ہے محمد نور ہے یا خواب ہے علی نور ہے یا خواب ہے زہرا نور ہے یا خواب ہے حسن نور ہے یا خواب ہے. کیا بکواس کرتے ہو تیری سمجھ میں نہیں آیا. جس کی حکمت کا در کھلتے ہی پہلا مریض عرشی ہو وہ حکیم فرشی کہتے آ جائے گا. آپ جی بڑی مہربانی سرکار بہت شکریہ. ادھر سے حکمت کا دار کھلا میں نے کہیں آگے جانا ہے لیکن چونکہ یہ تو ایسا واقعہ ہے جو میرے مذہب جعفری کے بچے کو آتا ہے میں اس پہ زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. تمہیدن میری مجبوری ہے میں ایک لفظ کہوں. آگے بڑھیے. آپ کو پتا ہے اور معافی مانگے کہہ رہا ہوں میری عادت نہیں ہے کہ میں کسی مولا کے مداح خاں پہ تنقید کروں. سبھی اچھے ہیں میں سب کی جوتیوں کی خاک ہوں لیکن میں پڑھتا وہ ہوں جو کتاب میں ہو. یہ غلط لکھا ہے یا آپ نے غلط سنا ہے کہ کسی نے کہا جی جب مولا حسین جھولے میں لیٹے تو تب اس نے پرمس کیے. معاف کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے. حسین اپنے نانا کے ہاتھوں پہ تھے اور نسبت تھی کہ یہ جھولا حسین کا ہے. ابھی حسین نے مس کیا نہیں تھا. مجھے معاف کرنا اگر دل دکھا تو مجھے معاف کرنا. میں سچی بات کرنے کا عادی ہوں مجھے معاف کرنا. اگر آپ کو میری بات تھوڑی آکورڈ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں. ابھی حسین علیہ السلام جھولے میں لیٹے نہیں تھے. صرف نیت تھی کہ یہ جو جھولا پڑا ہے نا اس میں نبی کی نیت تھی کہ میرا حسین ابھی لیٹے گا. ابھی سرکار لیٹے نہیں تھے. جو ہی فطرت آیا رسول نے کہا جہاں سے تیرے پار کٹے ہیں نا وہیں سے حسین کے جھولے سے مس کر. کیونکہ اب یہ منصوب ہے علم ہو ذوالجناح ہو امام بارگاہ ہو یا کوئی حسبی نسبی سید ہو جس کی بھی نسبت صحیح حسین سے ہو جائے اس سے شفا حاصل کرنا بدعت نہیں محمد کی سنت ہے. ہاں یہ یاد رہے اس کا وسیلہ مستحب ہے. عزیزان محترمہ جملہ سنا بڑے اطمینان سے جملہ سننا. آج میں تمہید میں 2 جملے لوں گا اس کے بعد بہت بڑا قصیدہ کل تک آپ کو ولایت علی کا نشہ رہے گا. اطمینان سے سننا. اچھا اب ہوا کیا مس ہوا پر لگے. ایک جملہ ہے جو میرے موضوع سے ہٹ کے ہے یہ کہہ کے پھر میں اٹھ کے آپ کی نوکری کروں گا. اتنے میں ماشاءاللہ کافی تعداد ہو گئی. اب جملہ اطمینان سے اور پیار سے سننا. پر ملے پھر اڑا. بچے کو پتا ہے پھر جا کے اس نے وہی دعویٰ کیا مثلی کون ہے مجھ جیسا. اور جبریل کہتا ہے
پھر وہی گل، پھر وہی بات، حلال زادو جملہ ہے، اگر سینے پہ چوٹ لگے تو پھر بولنے میں کنجوسی نہیں کرنی. کہا پھر وہی بات، کہا پہلے دعویٰ تھا اب تو دلیل ہے، لیکن دکھ مجھے اس بات کا ہوا کہ میرا نام حسین نے کیا رکھ دیا ہے. کہا عتیق الحسین. یہ مانا، اس کا مانا چھوٹا نوکر، چھوٹا نوکر، چھوٹا نوکر. کہا جبرائیل میں فطرت صادقہ فطرت اور آج حسین کا چھوٹا نوکر ہوں، میں بڑا راضی ہوں کہ میں حسین کا نوکر بن گیا، راضی بڑا ہوں، لیکن ایک پرابلم ہے جو میرے سینے میں کھٹک رہی ہے، میں نوکر حسین کا ہوں مگر چھوٹا کیوں ہوں؟ حسین کا نوکر چھوٹا، مجھے بڑا نوکر بنا. جبرائیل کو جوالا سما خاموش، تو بڑا نوکر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تو عباس ابن علی ہے؟ جملہ تھا جو کیا بات ہے، کیا بات آپ دیے، کیونکہ حسین کا نوکر تو غازی عباس ہے. عزیزان محترم جملہ سننا، عباس کون؟ علمدار. اس کے بعد میں پھر آتا ہوں قرآن اور وارث، بڑی مہربانی، چونکہ غازی عباس کے مرید بیٹھے ہیں اس لیے میں عباس کا ایک قصیدے کا شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آؤں گا اسی قرآن کی طرف. اچھا کیا فائدہ ہے میرے پیر غازی کے علم کا؟ بڑا لوگ پوچھتے ہیں، کالا جہا چنڈا ہے اوپر پنجا لگا ہوتا ہے، تھی سید تے شیعہ چم چم مر چلے ہو، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ اونج تسی آندے ہو ہم غازی کے مرید ہیں پر مانتے کم ہو. عظمت محمد کی قسم اگر یہ جملہ غلط ہو یہاں سے پکڑو اور ممبر سے گرا دو، اور اگر پہلے سنا ہو چیلنج کر رہا ہوں پھر بھی ممبر سے گرا دو. لیکن توجہ چاہتا ہوں، آپ بتاؤں غازی کے علم کا فائدہ کیا ہے؟ 20 جادی صاحب 20 گھروں پہ مشتمل ایک گلی ہے. آپ گئے کیونکہ آپ کے مذہب کے 3 نام ہیں، آپ کے مذہب کے 3 نام ہیں. نمبر 1 علی ولی اللہ، نمبر 2 حسین کا ماتم، نمبر 3 فقہ جعفری. اگر چوتھا ہے تو مجھے بتا دو، ہے کوئی؟ یا آپ کے مذہب شیعہ کا نام ہے علی ولی اللہ، یا اسے کہا جاتا ہے ماتم حسین، یا کہا جاتا ہے فقہ جعفریہ. 3 نام ملے تو ایک بنتا ہے مذہب جعفری. اب جملہ سننا، 20 مکان، آپ گئے دروازے پہ دستک دی، ایک بندہ باہر نکلا، بھائی جی تسی علی ولی اللہ پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں یا نہ، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگلے دروازے پہ گئے، دستک دی، بھائی جان آپ حسین کا ماتم کرتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں یا نہ، آپ کو جواب مل گیا. تیسرا مسئلہ، دروازہ دستک دی، بندہ باہر آیا، بھائی جان آپ نماز پڑھتے ہو فقہ جعفریہ کے مطابق ہاتھ کھول کے پڑھتے ہو یا ہمارے سنی بھائی کی طرح ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں یا نہ، آپ کو جواب مل گیا. قرآن کی عظمت کی قسم دے کر راز نہیں کھل گیا غازی کے علم سے. اگر اسی چھت پہ عباس کا علم لگا ہوا، اب پوچھنے کی ضرورت نہیں، علی ولی اللہ بھی ہے، ماتم بھی ہے، نماز بھی ہے. ہاں یہ دیکھا، میں نے مسئلہ بیان کر دیا. اب سینے کا کھولنا، جگر کا کھولنا، ولایت کا پہاڑ آپ کے سینے پہ رکھ رہا ہوں، اور قرآن کی عظمت کی قسم ہمیں چیلنج کرنے والوں کتنے لکھے علم، کہاں لکھا علم؟ اور تجھے پتا نہیں میرے سر پہ قرآن رکھ، علم لینے کی سب سے زیادہ طاقت اور خواہش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. کہتے ہیں میں مر کے قبر میں جا رہا ہوں لیکن ایک بات کا کھٹکا میرے سینے سے نہیں جا سکتا، کاش علم مجھے ملتا، کاش علم مجھے ملتا. یہی وجہ تھی مسجد نبی تھی، رسول ممبر پہ بیٹھے تھے، فرمایا یاد رکھو قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، بڑی سخت دھوپ ہوگی، ہر کوئی پسینے میں شرابور ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایک بندہ اٹھا، کہا یا رسول اللہ اتنی ساری دھوپ میں کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ ہوگا محمد کے علم لواء الحمد کا. ایک بڑے سارے قد کا بندہ اٹھا، اٹھ کے آپ سمجھ جائیں گے وہ کون ہے. وہ اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے اتنا بڑا علم قیامت کو کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فرمایا اسی کے ہاتھ میں جسے میں نے خیبر میں دیا تھا. جی بڑی بابا جی شکریہ، جی بڑی مہربانی سرکار. یہ ہے تمہید، قرآن اور وارث قرآن کی تمہید ہے. اچھا سپیکر پہ پابندیاں لا دیو، ذاکروں پہ ڈویژن لیول کی پابندیاں لگاؤ، ادھر سے ادھر نہ جائے، ایجنسی کے بندے بھیجو وہ بیان ریکارڈ کریں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں، مومن کیا سنتے ہیں. پابندیاں لگاؤ تاکہ ذکر حسین مٹ جائے. بڑے پیار سے سننا، قصیدہ پڑھتا ہوں لیکن یہ واجب ہے مجھ پہ یہ پیغام پہنچانا.
وہ تمہیں پتہ نہیں ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ فذکرونی اذکرکم، اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں اللہ ہو کے تمہیں یاد کروں گا، تم میری مدد کرو، میں اللہ ہو کے تمہاری مدد کروں گا۔ اب شوکت رضا شوکت صاحب سے بہتر اس قرآن کی آیت میں مجھے کم از کم ناقص بندے کو شعر نہیں ملا۔ وہ فرماتے ہیں حسین گھر سے چلا تھا وحدت بچانے کو، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ یہ جو گلی گلی کیا بات ہے، کیا بات سمجھ گئے؟ حسین گھر سے چلا تھا، حسین گھر سے چلا تھا وحدت بچانے کو، اب حسین بچا دیا، اب حسین بچانا خدا کی باری ہے۔ اوے یہ جو گلی گلی میں ہو رہا ہے ذکر حسین، کرم نہیں، یہ وحدت کی ذمہ داری ہے۔ آپ مل کے آپ سرکار بڑی مہربانی، آپ جی بڑی مہربانی، یہ ذمہ داری ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ حسین نے اللہ اللہ کر کے جان دی۔ اب جب تک وہ ہے، کوئی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے کفر کے فتوے لگائے، تو نے نکاح ٹوٹنے کی دھمکیاں دیں، تو نے کہا گھوڑا دیکھنا بدعت، ماتم کرنا بدعت، علم لگانا جہنمیوں کی نشانی، شیعہ کافر، تو نے کیا کیا نہیں کیا؟ تو نے مصنوعی جنت بنا کے دکھائی، مصنوعی جنت۔ کل میں نے بات کی تھی نمرود، فرعون اور شداد، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ کل ایک گل تو شداد کی بتاؤں گا۔ شداد کون؟ یہ درمیان میں جو 3 بندے ہیں نا لانتین میں سے درمیان میں جھوٹا اللہ تھا۔ اس بغیرت نے قرآن، اس نے کیا کیا؟ خود ساختہ جنت بنائی، اور جب دیکھنے کے لیے پہنچا ایک قدم اندر تھا ایک تو یہ مر گیا۔ اسی سے سیکھ کر شیعہ سنی کو کافر کہنے والے تیسرے گروہ نے، جو خود کچھ بمبار بناتے ہیں، برین واش کیسے کرتے ہیں؟ ایک بچہ لے کے جاتے ہیں، تو چاہتا ہوں وزیرستان میں، اور اسے جا کر مصنوعی جنت دکھاتے ہیں۔ جنت میں ہے کیا؟ حوریں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں اور بہت سارا فروٹ۔ انہوں نے جو مصنوعی جنت بنائی ہوگی، کچھ حوریں بھی تو ہوں گی نا؟ بات باریک تھی، کچھ حوریں ہوں گی نا، بات باریک تھی۔ اب آپ کے اوپر سے گزر گئی، کیونکہ میری مائیں بہنیں، میں وضاحت نہیں کر رہا، آپ کا کام ہے سمجھنا۔ حوریں بھی ہوں گی، اور دودھ کی نہریں نہ صحیح ڈرمیاں تو ہوں گی، شہد کا سوا نہ صحیح بوتلیں تو ہوں گی، اور فروٹ کے باغ نہ صحیح ڈھیر تو ہوں گے۔ چھوٹے بیٹے ایک منٹ اٹھو، کیا نام ہے آپ کا؟ حیدر علی، بیٹھ جائیں۔ مجھے نہیں پتا اس بچے کے بارے میں، صرف یہی پتا کہ مومن ہے ہمارا اور یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تقریباً اس کی عمر 10-12 سال ہوگی۔ میں کیمرے کے سامنے یہ نیٹ پہ ڈال دیں، چوک میں لے جائیں، تھانے میں لے جائیں، میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، میرے اس نوجوان بالکل ینگ بچہ ہے، بھی معصوم ہے، ابھی اس پہ شریعت کا قلم لاگو نہیں ہوا، اسے لے جاؤ۔ کہتے ہیں پٹا کٹی کرتے ہو، ذاکر پڑھاتے ہو، مجلس کا فائدہ کیا ہے؟ اوے اور تھوڑا فائدہ ہے، 1000 بندہ بم بار کے خود کچھ حملہ کر رہا ہے، تو ان میں سے ایک بھی شیعہ نکال دے، ہم مذہب چھوڑ دیں گے۔ اوے ہوئے کیا بات ہے، قرآن کی کہا جاگو جاگو حلال دادو جاگو۔ اور میں کیسر نہیں پڑھ رہا، حالات حاضرہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے 10 سال کا بچہ، اسے لے جاؤ۔ مجھے بھی گارنٹی دو اس کی زندگی کی، اس کے والدین کو بھی، اور میں اس کے والدین کو ترلا محنت کرتا ہوں، میں کہوں گا باجی اور بھائی اسے جانے دیں، میرے کہنے پہ گارنٹی دو اس کی زندگی کی، اسے لے جاؤ وزیرستان میں، کیا فائدہ ہے مجلس کا، اور اسے گمراہ کرو کہ بیٹا یہ دیکھ حوریں ہیں، یہ دیکھ دودھ کی نہریں ہیں، یہ دیکھ شہد ہے، یہ دیکھ فروٹ ہے، تو جب بم باندھ کے مرے گا نا تو مر کے یہاں آئے گا، اور اس بچے کو لے جا۔ میں علی ولی اللہ پڑھنا نہ چھوڑ دوں، میرے نطفے میں شک ہے، لیکن ہو ہی نہیں سکتا جو بچہ حسین کی مجلس میں آئے وہ تیری جنت کو اپنی جوتی کی ٹھوکر میں نہیں دیکھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی تو کہے گا نا کہ جنت ادھر ہے، بچہ کہے گا پھر حسین کدھر ہے؟ ہائے ہائے کیا کہنے، کیا بات ہے شادی، بڑی مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، بڑی مہربانی۔ نشہر برکاں کی مٹی کو سلام ہے، اگر ہم دن رات جا کے محنت کرتے ہیں تو آپ بھی حق ادا کریں، مل کے گناہوں کی معافی کے لیے مل کے۔
جی سرکار بڑی مہربانی، آپ کی کیا بات ہے. مولا پائنٹر باغ آپ کو دنیا کے ہر غم سے محفوظ فرمائے، آل محمد کی معرفت میں اور اضافہ فرمائے، بانیان کی صف ادا مولا قبول و منظور فرمائے. جو دعائیں آپ سمجھتے ہو کہ قبول نہیں ہوتی، ایسے لمحے میں قبول ہو جاتی ہیں جب آپ 14 کی وکالت میں بولتے ہیں. عزیزان محترم سننا، لڑکیاں دکھا. میرے چھوٹے سے بچے پہ اثر نہیں ہوگا کیونکہ وہ جانتا ہے شیعہ ہو یا سنی، وہ جانتا ہے جو بھی حسین کی مجلس میں آتا ہے نا، اسے پکا پتا ہے کہ بخاری شریف میں لکھا ہے، جس کا انکار کرنے والا سنی نہیں کافر ہے، اس میں لکھا ہے آدم سے عیسیٰ تک سارے جنتی ہیں، مالک قلبی حسین تھا. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. چونکہ مالک ہے حسین ابن علی، تو کہے گا یہ ہے فروٹ، تو کہے گا یہ ہے حوریں، تو کہے گا یہ ہے دودھ، تو کہے گا یہ ہے جنت. جب تو کہے گا جنت ادھر ہے، وہ کہے گا حسین کدھر ہے. اور میرے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے، جو شیعہ ہے اور حسین کا ماتم کرتا ہے، اس کے سر پہ قرآن رکھ، اسے پتا ہے جنت فروٹ منڈی کا نام نہیں، حسین کی جگیر کا نام ہے. آپ دیجیے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے. زندہ مردہ مل کے یہ بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ. جا جتنا ہو سکے کر گمراہ، میرے ایک چھوٹے بچے کو گمراہ کر کے دکھا، پھر تجھے سمجھ آئے گی حسین کی مجلس کا فائدہ کیا ہے. اچھا بم مارتا ہے کیا ذکر رکا؟ بولیے. خود کچھ حملے ہوئے کیا مجلسیں رکی؟ تو نے کفر کے فتوے دیے کیا حسین رکا؟ ارے بے وقوف احمق شدائی پاگل انسان، اگر تیرے زور بازو سے حسینیت نے مٹنا ہوتا تو کربلا کے بعد حسین کا نام ہی نہ ہوتا. جملہ ہے عزیزان محترم. اب اپنے جگر کو سنبھال لو کیونکہ اب وہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ کو پچھلی پوری تقریر ایک طرف اور یہ جملہ ایک طرف. جملہ سننا عزیزان محترم. کہاں ہے تیرے وہ نشے اور شراب میں مست جدید؟ کہاں ہے پلید؟ کہاں ہے ولید؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے شام؟ کہاں ہے متوکل واسی؟ کہاں ہے؟ کہاں گیا تیرا ہارون رشید؟ کہاں گیا تیرا مامون رشید؟ کہاں گیا وہ تیرا 7 باپوں کی اکیلی اولاد حجاج بن یوسف، جس نے زواروں کو مارا، جس نے زواروں کو قتل کیا، جس نے ماتمیوں پہ حملہ کیا؟ اوے ہم سے پوچھ، چھوڑ بم دھماکوں کو، چھوڑ خود کچھ حملوں کو. آپ بتاؤں وجہ کیا ہے؟ تو نے تلواریں ماری، تلواریں کھس گئی، گردنیں باقی ہیں، سینے قائم ہے، تیرے نیزے ٹوٹ گئے، بم ختم ہو گئے. حسین آج بھی جاری ہے. وجہ بتاؤں بے وقوف، وجہ پوچھ. بم چھوڑ، رکھ میرے سر پہ قرآن، ہم نہیں مٹیں گے. وجہ فقط یہ ہے تیرا امام تھا، میرا امام ہے. سرکار مہربانی. جی بہت ہے. ہاں کبھی ہو سکتا ہے جس کام کی گارنٹی خود خدا لے، کیا وہ مٹ سکے گا؟ اب ایک پیغام ہے، اگر ذہنی طور پہ تھکے نہیں تو پڑھوں. استغفر اللہ، معافی چاہ رہا ہوں کیونکہ اکثریت جہاں سادات کی ہے اس لیے میں معافی مانگ کے جملہ کہتا ہوں. حسین رضی اللہ جو ہے نا، حسین وہ یار شیعہ بڑے عجیب ضدی ہیں، لفظوں کی جنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علیہ السلام بولو، رضی اللہ نہ بولو. وہ یار کیا بات ہے، رضی اللہ کا مطلب اللہ راضی ہو، علیہ السلام کا مطلب اللہ کے سلام ہو. شیعہ سے نا ہمیں ضدی ہیں. ہم ضدی نہیں ہیں، ہماری مجبوری ہے قرآن کو ماننا. زیادہ مجتبائی کا موضوع ہے قرآن اور وارث قرآن. ہماری شادی مجبوری ہے قرآن کو ماننا. چلو آرام سے بتاتا ہوں آپ کو، آپ گن لو. سب سے چھوٹا نبی ہے ہم سب کا باپ ابو البشر آدم، اور سب سے بڑا نبی ہے سیدوں کا نانا میرا مصطفیٰ. ٹھیک ہو گیا جی. اب ایک سب سے چھوٹا ایک سب سے بڑا، اور نسبت سننا. آدم کے تھے 2 بیٹے،
ایک لعنتی، ایک علیہ السلام. کوئی ہے جو کہے کہ آدم کا جو بیٹا قاتل تھا نا، ابے دا پتر تے ہے نا، چلو وہ بھی رضی اللہ ہے. خیر یہ یار ہو رہے اللہ معاف کاری دے، اسے بھی رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول نہیں نا کہتے. اتنی داڑھی رکھ کے اور خود کو سید کہنے والے بے غیرت، تو ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے یزید بھی رضی اللہ ہے، حسین بھی رضی اللہ ہے. جب آدم کا بیٹا لعنت اللہ ہے، محمد کے بیٹے کا قاتل رضی اللہ کیسے ہو جائے گا؟ جملہ تھا جملہ تھا. اور بے غیرت کیا کہتا ہے؟ خود کو سید کہنے والا، خود کو آل رسول سے منسوب کرنے والا ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ حسین بھی رضی اللہ تھا، یزید بھی رضی اللہ تھا، دونوں صحابی کے بیٹے تھے، صحابہ کی جنگ تھی. اور بکواس نہ کر، نام نہاد سید، بکواس نہ کر. تجھے کس نے کہا کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی؟ الو کے پٹھے. حسین کہتا تھا بہن حرام، یزید کہتا تھا بہن حلال. دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، حلال حرام کی جنگ تھی. آگے سمجھ؟ ہاں عزیزان محترم، اطمینان سے سننا، چونکہ یہ پیغام ہے میرے سینے میں اٹک رہا ہے. اگر میں یہ نہ دوں گا میں سمجھوں گا میری محنت پوری نہیں ہوئی. اچھا جی حسین، نعوذ باللہ، میں معافی مانگ کہہ رہا ہوں، حسین رضی اللہ نے لالچ کیا تھا حکومت کا. کتابیں بھری پڑی ہیں، مجبوری یہ ہے کہ بیان کرنے کا سٹائل صحیح ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. کتابیں پڑھ کے آیا ہوں، مطمئن ہو کے سنیں. کہا کہ نعوذ باللہ حسین نے لالچ کیا تھا حکومت کا. حالانکہ بڑی آسان سی بات ہے، بے وقوف ہو، اگر حسین کو حکومت کا لالچ ہوتا تو حسین بھی تو کسی سقیفہ میں جاتا. جملہ تھا حاضران محترم، جملہ تھا. اور سقیفہ میں میرا حسین تو دور کی بات، اگر تو میرا سلمان بھی دکھا دے ہم مذہب چھوڑ جائیں گے. اچھا اور کیا کیا نعوذ باللہ؟ کا حسین ڈر گئے اور ڈر کے مدینہ چھوڑ دیا. مجھے پورا حدود ربا تو پتہ نہیں ہے، کیونکہ میری میٹرک کے بعد زیادہ عرصہ گزرا ہے لاہور اور اسلام آباد میں، دونوں مدارس میں، اس لیے میں گلی گلی کی تو نہیں جانتا، لیکن اوورال تو جانتا ہوں نا مشاہیر فرقہ کو. اس طرف سے ہم جاتے ہیں اوان چوک، ٹھیک ہے جی، یہی ڈائریکشن ہے. اور اوان چوک کے آگے مثلا میں نے آگے جانا ہوتا ہے حسینیہ بارگاہ کاموں کی میں، ٹھیک ہے جی. اب اگر مجھے قتل کا تھریڈ پہنچے اوان چوک کی طرف سے تو مجھے کدھر سے جانا چاہیے؟ ادھر سے یا ادھر سے؟ ادھر سے، چونکہ ادھر خطرہ ہے. الو کے پٹھے تو کہتا ہے حسین ڈر گیا، جا تو ادھر ہی رہا تھا جدھر خطرہ تھا. جملہ تھا کیا آپ دیے، جا تو ادھر ہی رہا تھا، لیکن تو نے صحیح کہا. اب معافی مانگ رہا ہوں، کیونکہ اب پورے پنڈال سے 10 بندے میرا ساتھ دو، میں راضی ہوں، کیونکہ جملہ گہرا ہے. بے شک باقی نہ بولیں، میں گلا نہیں کروں گا. اچھا 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 اب پتا چلا کہ تو نے کیوں کہا حسین رضی اللہ ہے. چونکہ تجھے پتا ہے رضی اللہ لالچ بھی کر سکتا ہے، رضی اللہ ڈر بھی سکتا ہے. میں نے کہا تو سارے نہ بولو، بے شک سارے نہ بولو، یہ جملہ گہرا ہے. تو نے اسی لیے رضی اللہ کہا کیونکہ تجھے پتا ہے کہ رضی اللہ ڈرتا بھی ہے، رضی اللہ لالچ بھی کرتا ہے. اور میں کھل کے نام لے کے پڑھنے کا عادی ہوں اور بڑے اطمینان سے پڑھتا ہوں. یہ تو امام برگ ہے نا، یہ تو سیدوں کا امام برگ ہے. مجھے مشاہیر ورقہ کے تھانے دار کے SHO کے ٹیبل پہ کھڑا کر دو، پھر بھی ایک ایک لفظ پڑھنے کو تیار ہوں، جو کوئی مانگے گا وہ دکھانے کو تیار ہوں. اور اگر کچھ بھی ہوا میں ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا. میں بڑے اطمینان سے سارا کچھ پڑھتا ہوں. آپ بتاؤں رضی اللہ ڈرتا ہے، سب سے بڑے رضی اللہ کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق. اور وہ غار میں ڈرے تھے نا، وہ غار میں ڈرے تھے نا، وہ غار میں ڈرے تھے نا. آپ نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے، آپ نہ مانو یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں تو بالکل صحیح طریقے سے پڑھوں گا، ادب سے پڑھوں گا. شیعہ ہنسے، لو جی یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ابو بکر ڈر گئے تو آپ ہنس رہے ہو. اور میرے بھائیوں کچھ خیال کرو، اگر ایک بندے کی جیب میں 5 لاکھ کی گٹھی ہو، 5 لاکھ کی کاپی آ گیا نا، نوٹ سانو چوکھا پتا ہے نا. اچھا اگر کسی کے ہاتھ میں ہو، جیب میں ہے 5 لاکھ کی کاپی، آپ اسے کہو جا وہی اکیلا ادھر خطرناک پنڈے، آپ کے نزدیک کوئی ہے ایسا خطرناک مگاؤں جہاں جنگل ہوتا ہے؟ خان مسلمان لگا لیں یار، ڈاکٹر نہیں ہے، چلو کوئی اور لگا لو. کوئی ایسا گاؤں ہو جہاں پہ چلے، بابا مجھے نہیں پتا، میں مخالفت میں نہیں کہہ رہا، ویسے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. آپ محسوس کیجئے کہ وہاں پر راستے میں ڈاکو پڑتے ہوں، اور یار میرا شام پر لگا لو. آپ محسوس کریں کہ وہاں پہ ڈاکو پڑتے ہوں. آپ کسی کو کہو نوجوان کو بھائی جی نہتے جانا ہے اور ڈاکو بھی کنفرم ہے، نہتے جاؤ، 5 لاکھ کی کاپی ان کے سامنے جا کے یوں کرو،
ایمان سے کہیں بتانا، ایمان سے ڈروں گے یا نہیں؟ خطرہ ہوگا نا؟ تو پھر یار آپ ہنس پڑے ہو. حضرت ابوبکر کا ڈرنا نعوذ باللہ بزدلی نہیں تھی، انسانی فطرت تھی. تیرے ہاتھ میں 5 لاکھ کی کاپی ہو تو تو ڈرتا ہے، جس کے ہاتھ میں 2 جہاں کا سردار ہو. کیا بات ہے. آپ دیے، آپ عزیزان محترم آپ دیے. مجھے تھانے میں لے چلو، کچہری میں لے چلو، سپریم کورٹ میں لے چلو، یہی لفظ پڑھوں گا. اگر کوئی کچھ کر سکتا تو کر لے. بھائی حضرت ابوبکر کا ڈرنا فطرت انسانی تھی. تھوڑا کی خیال ہے ایک کمرے میں بڑا سارا بچھو ہو ایڈا موٹا اور باہر ایک بندہ گن لے کے کھڑا ہو، تسی اتنے تمباکو والا پان کھا کے ہنسو گے یا ڈرو گے؟ بھائی ڈرو گے نا؟ ہاں تو یہی تو تھا، اندر تھا سانپ، باہر سے قاتل. حضرت ابوبکر صدیق کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے حبیب کو نقصان ہو جائے، میری جان کو نقصان ہو جائے. لیکن آپ جو ادھے بندے چپ ہو نا، آپ بھی پاگل نہیں ہو، آپ بھی سیانے ہو. آپ بھی مجھے کہہ رہے ہو یار جاگا مجھ تو بھائی حضرت ابوبکر کی وکالت تو سونی کر رہا ہے، بڑی سونی گل پہ کرنا ہے. لیکن یہ تو بتا خوف تو بستر پہ تھا، وہ تو مطمئن سو رہا تھا. ہائے ہائے کیا بات ہے. اور میں صدقے جاواں جملہ کہہ رہا ہوں، جملہ اگر پڑھا لکھا بندہ نہ بولا مجھے قبر تک موت تک افسوس ہوگا. حضرت ابوبکر یہ ہے رضی اللہ، ابوبکر ڈر گئے، وہ ہے علی ولی اللہ، وہ مطمئن تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ فقط یہ تھی، قرآن میرا موضوع ہے. سورہ یونس میں اللہ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پہ نہ خوف ہوتا ہے نہ ڈر ہوتا ہے. پتہ چلا جو ڈر جائے وہ رضی اللہ ہے، جو رضائے خرید رہے وہ ولی اللہ ہے. آپ جی عزیزان محترم ابھی ہمت ہے نا؟ آپ جی اچھا بڑی ہے. میں نوکر سائیں پیر محسن صاحب جی مجھے کہہ رہے تھے کہ کہیں سے تو بھی ٹائم بتاؤ، اگے بھی تو جانا ہے 6 جگہ نے. ہاں آپ نے تھوڑا پیار کرنا ہے تو پھر بندہ آگے بھی پہنچ سکے. یہ پہلی جگہ ہے، اس کے بعد رات 12 بجے تک مسلسل. اور یہ آپ کی محبت میں کھڑا ہوں، ورنہ 6 گفتگو کر کے پتہ نہیں بندہ کتنے ہوتا ہے. ہاں تو غار میں ڈرنا کوئی اتنی بری بات نہیں تھی، وہاں حق بنتا تھا. عزیزان محترم اب جملہ سننا. رضی اللہ حسین رضی اللہ علیہ السلام کیوں نہیں؟ اور تسی شیعہ اہمی جان کے لفظوں کی ضد لگاتے ہو تو ہم تو بہانا چاہیے لڑائی کا، کوئی بہانا ملے لڑیں. کیا ہو گیا یار رضی اللہ، کیا مطلب رضی اللہ، اللہ راضی ہو کیوں؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا میرا موضوع ہے قرآن. انہوں نے اس لیے کہا کہ جو تاریخ پڑھ کے حسین کو مانے گا وہ کہے گا حسین رضی اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ علی جیسے صحابی کا بیٹا ہے، رضی اللہ کا بیٹا رضی اللہ ہوتا ہے. لیکن جو بیچارہ مسکین غریب شیعہ ہے وہ چونکہ قرآن پڑھ کے حسین کو مانتا ہے، اسے پتہ ہے مباہلے کی نس میں حسین محمد کا بیٹا ہے. جب علیہ السلام آئے ہائے ہائے کیا بات ہے، کیونکہ وہ قرآن پڑھ کے مانتا ہے. وہ کہتا ہے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبين. اب میں تجھے بتاؤں، آدم علیہ السلام کا بیٹا، حبیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، مریم سلام اللہ کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام کا بیٹا، مالکان علیہ السلام، جتنے بھی علیہ السلام تھے، زکریا علیہ السلام کا بیٹا، یحییٰ علیہ السلام. وہ ایک شیعہ ضدی ہے یا تو پاگل ہے اور بے وقوف؟ جب علیہ السلام کا بیٹا رضی اللہ نہیں ہوتا، صلی اللہ کا بیٹا رضی اللہ کہتا ہے. آپ جی یہ سرکار بہت شکریہ. آپ عزیزان محترم اب آپ نے محبت فرمائی کہ جاگا مجھ بھائی 2 جملے اور پڑھ، اس لیے آپ کی محبت میں اسے علمی لطیفہ سمجھ لیں، فضائل کا قیمتی شعر سمجھ لیں، یا اپنی محفل کے لیے سند سمجھ لیں. توجہ چاہتا ہوں اطمینان سے. دنیا میں میرے نوجوان بھائیوں کل 4 عہدے ہیں. نمبر 1 رحمت اللہ علیہ، نمبر 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ میری ترتیب میں 2 نمبر آ گیا، ویسے میں 2 نمبر کہنے کا مطلب نہیں تھا. نمبر 2 رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 علیہ السلام، نمبر 4 صلی اللہ. نہیں بولنا نہیں ہے، سناٹا خاموشی. توجہ، یہ ہے 4 عہدے. سارے بابے رحمت اللہ علیہ ہیں. آپ کا داتا صاحب ہو، بابا فرید گن شکر ہو، خواجہ معین الدین ہو، سکی لال شواز کلندر ہو، سرکار بری سرکار ہو، یہ سارے کیا ہیں؟ رحمت اللہ. اچھا فرض کیجئے، میں نے کہا تھا علمی لطیفہ سمجھیے،
یا قصیدے کا شعر سمجھیے یا محفل کے کام آنے والا ہتھیار سمجھیے، تو چاہتا ہوں سارے بابے اکٹھے ہو گئے، نماز پڑھانی ہے ایک نے، سارے بابے لائن میں لگے ہیں، جناب داتا صاحب نے کہا کہ چلو جی میں سید ہوں، میں آگے کھڑا ہو جاتا ہوں، 4-5 ملنگ بیٹھے ہیں، 4-5 ملنگ، وہ کہتا ہے یار بڑی سرکار ہیں، کلندر شہنشاہ ہے، بابا فرید الدین ہے، یہ داتا صاحب کیوں نے؟ کوئی سرکار ہے تو کوئی حضرت ہے، کوئی شہنشاہ، یہ صاحب کیوں نے؟ انہیں جڑا منو صاحب لگا شاید پینٹ کوٹ بند ہے لاہور دے جو ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب داتا صاحب ہے، انہوں نے کہا میں پڑھاتا ہوں، تو میں جو چاہتا ہوں عزیزان محترم جملہ ہے، جناب داتا صاحب آگے بڑھے، سارے پاکستان اور ہندوستان کے اولیاء صاف میں پیچھے کھڑے ہیں، 2 رکعت نماز فجر ادا واجب قربتاً اللہ، اللہ ابھی اکبر نہیں کہا، سامنے سے محمد کا بلال آ گیا، جسے باغ بطول چچا کہتی تھی، جسے حسین نانا کہتا تھا، سمجھتا ہوں جو ہی بلال آیا رحمت اللہ نے دیکھا، رضی اللہ آ گیا، یہ تو میں کہوں گا نا جیو جدو میری وہ گل سمجھو گے جی میں دسنا چاہ رہا، پھر میں کہوں گا دونوں ہاتھوں سے کہوں گا آپ جیے۔ بلال نے دیکھا رحمت اللہ پیچھے رضی اللہ آگے، اب حضرت بلال نے کیا کیا؟ آپ پڑھائیں جی، آپ کو حسین نانا کہتے تھے، اسی تو جتنے نوکر جناب، اچھا جناب بلال کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز فجر ادا واجب قربتاً اللہ، اللہ اکبر نہیں کہا، سامنے سے بطول مریم کا عیسیٰ آ گیا، رضی اللہ نے دیکھا کہ علیہ السلام آ گیا، اب یہ علیہ السلام پاکیزہ ماں کا بیٹا آگے کھڑا ہے، اور جو ہی اس پاکیزہ ماں کے پاکیزہ بیٹے نے کہا اللہ اکبر نہیں کہا کہ صلی اللہ آ گئے، اب محمد آتے ہیں نا تو عیسیٰ ہٹ جاتے ہیں، یہ عیسیٰ کی بڑی پکی عادت ہے، جب بھی کوئی محمد آتا ہے نا عیسیٰ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کیا بات ہے، جو سمجھا میں سلام کرتا ہوں، جب بھی کوئی محمد آئے یا عیسیٰ پیچھے آئے، اب جملہ سننا، اور اگر آپ نے جملہ سمجھ لیا تو میری بات کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ عزیزان محترم یہ ہے ترتیب، رحمت اللہ سب سے پیچھے، رضی اللہ اس کے آگے، علیہ السلام اس کے آگے، اور صلی اللہ اس کے آگے۔ ایمان سے بتا جب کسی علیہ السلام کی ہمت نہیں ہے کہ وہ صلی اللہ کے آگے آئے، رضی اللہ پڑک کے پیچھے ہو کے کہ میں آ سکتا ہے، جملہ تھا، کیا بات ہے، جو پہنچے میں سلام کرتا ہوں، جو پہنچے میں سلام آپ دیے، آپ دیے، عزیزان محترم یہی ہماری ترتیب ہے۔ کتا ہے وہ شیعہ جو دعوی شیعہ کرے اور میرے مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے، ہم اسے شیعہ نہیں سمجھتے۔ میں شیعہ طالب علم ہوں، خطیب ہوں، اس وقت مجھے صدات عظام نے اختیار دے کے یہاں کھڑا کیا ہے، میں اختیار صدات استعمال کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے، ہم اسے شیعہ نہیں مانتے، وہ ہماری نگاہ میں کتا ہے، خنزیر ہے، جو میرے مصطفیٰ کے باوفا اصحاب کی جوتی پہ لگے ہوئے خاک کے ذرے کی توہین کرے۔ ہم کہتے ہیں صرف ترتیب کا خیال رکھو، رضی اللہ سب سے نیچے ہے، علیہ السلام اس کے اوپر ہے، صلی اللہ اس کے اوپر ہے۔ 4 آپ نے خود سنے، اگر جگر پھٹ نہ جائے ولایت علی کے نشے میں تو پاک بی بی نے ممبر دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ شیعہ سنی بھائیو، عقیدہ کیا ہے؟ سب سے اوپر اللہ، قرآن اور وارث قرآن موضوع ہے، اللہ کے بعد محمد، محمد کے بعد آل محمد، اور آل محمد کے بعد اصحاب محمد۔ یہ نہ کہنا شیعہ تھا اور بات کر کے چلا گیا۔ تیری ترمذی شریف اگر یہی فلم میں تجھے تیری کتاب سے نہ دکھاؤں، ممبر پہ آنا چھوڑ دوں گا۔ سب سے بڑا اللہ، پھر محمد، پھر آل محمد، اور پھر اصحاب محمد۔ اللہ کی مسجد تھی، محمد سجدے میں تھا، آل اوپر تھی، اصحاب پیچھے تھے۔ عزیزان محترم یہ ہے ترتیب، ترتیب کا خیال رکھو، خود کہتے رہو ایک جیسے ہیں، لیکن اگر انصاف کی بات کرو گے تو قرآن کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسول ایک جیسے نہیں بنائے۔ اور مجھے یہاں لفظ یاد آ گیا شہید ملت کا
سرکار علامہ ناصر باز کا چلو ثواب ان کی قبر میں پہنچ جائے گا، وہ کہا کرتے تھے بدھ اور جمعہ برابر نہیں، شعبان اور رمضان برابر نہیں، جس کے باپ کا پتہ نہ ہو وہ اور سید برابر، ہائے جملہ تھا۔ اور پھر وہ پیار سے کہتے تھے جب یہ ساری چیزیں برابر نہیں ہیں تو تخم سفیان اور آل عمران برابر کیسے ہو جائے گا؟ عزیزان محترم، ترتیب کا خیال رکھا جائے۔ آپ جیسے پڑھے لکھے مجمع سے خطاب کرنا بڑا سوکھا کام ہے، کیونکہ آپ یوں بات کو سمجھتے ہیں اگر سب ایک جیسے ہوتے تو بیٹیاں اور بہنیں حسین کی کیوں نکلتی ہیں؟ اگر سب ایک جیسے تھے تو رسیاں جناب زینب کے ہاتھوں پہ کیوں آئیں؟ عزیزان محترم، عزاداری پہ ایک جملہ سنیے اور اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص روایت پڑھتا ہوں تاکہ نماز کی 2 رکعتیں تمام ہو جائیں۔ مجھے سادات عظام کی طرف سے یہ حکم بھی ملا تھا کہ ہر روز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 2 منٹ مصائب میں بڑھا دیں تاکہ پرسہ ہو جائے، کیونکہ کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو بڑی دور سے آتی ہیں اور وہ ہماری تقریر کے لیے نہیں آتی، وہ صرف اس لیے آتی ہیں کہ کون ہے جو میرے غریب کو رو رہا ہے۔ پہلے ذرا یہ دیکھیے کہ مقام کیا ہے عزاداری کا۔ ایک صحابی ہے میرے چوتھے مولا کا، زہری، جب شام سے اجڑ کے سید واپس آئے ہیں، کہتا مولا میرے بچے کی شادی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم آج صبح 9 بجے میں مطالعہ کر رہا تھا، گھر میں اکیلا ہی رو رہا تھا، اسی آسان سے لفظ پڑھ کے پتہ نہیں آپ کے دل میں وہ بات پہنچے جو مجھے پہنچی ہے۔ میں عبادت کر کے آیا ہوں، آپ آج عبادت سے پہلے میری عبادت ہو گئی۔ کہا مولا بچے کی شادی ہے تو چاہتا ہوں کہ آپ بھی آئیں۔ رو کے سجاد فرماتے ہیں کہ زہری جب سے اکبر کو برچھی لگی ہے نا، مجھے شادی پہ جانا پسند نہیں رہا۔ مولا آپ کی ہائے قبول کرے۔ یہ رونے کے دن ہے، کبھی نہ سوچنا کہ رونے سے منہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ کہا مولا میری خواہش یہ ہے کہ سیدوں کے پاک قدم میرے صحن میں لگ جائیں۔ فرمایا تو عزاداری کی وقت کیا ہے؟ فرمایا تو چاہتا ہے کہ میں سجاد تیرے گھر میں آؤں؟ کہاں؟ کہا پھر جا تو ولیمے والے دن میرے بابا کی مجلس کروا اور اس میں یہ بتلا کہ سکینہ کیسے منتیں کرتی رہی۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، پاک بھی تم پر راضی ہو، میں سجاد چل کے تیرے گھر میں آؤں گا۔ عزیزان محترم، وقت کیا ہے عزاداری کی؟ یوں ہی زہری صدیقہ ماں کے بیٹے کا وعدہ لے کر باہر نکلا، ابھی سجدوں کے دروازے کی چوکھٹ پہ نہیں پہنچا تھا کہ ایک ناطقہ قرآن بی بی نے آواز دی، باقر جی دادی اماں، کہا جا زہری کو زینب کی طرف سے کہہ صرف سجاد نہیں شام کی سنگت لے کے آؤں گی۔ مولا تیری ہائے قبول کرے، پاک علی کی زخمی بیٹیاں آپ پہ راضی ہوں۔ آپ تو بالکل تیار بیٹھے ہو میت کے لیے، آپ تو مکان کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہو۔ کہا شام کی پوری سنگت میں لے کے آؤں گی۔ عزاداروں میں نے پڑھنا کچھ اور ہے لیکن آپ کی محبت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طالب علم طریقہ آپ کو بتا رہا ہے۔ عزاداری کے وقت کیا ہے؟ کیوں کہا تھا تیرے مولا نے ایک آنسو بہے میں صادق جنت کا ضامن ہوں؟ عزیزان محترم جملہ سنو گے؟ مجلس ہوئی، ذاکر نے پڑھا، ہائے میرا سلام اس غریب پر جس کی 4 سال کی بیٹی بابا کے قاتل سے منتیں کر رہی تھی۔ مجلس ختم ہوئی، زہری آیا مستورات والی جگہ پہ، اکیلی زوجہ تھی، کہتا ہے مجلس ٹھیک ہو گئی؟ کہتی ہاں۔ کہتا ایک بات پوچھوں؟ کہا کوئی ایسی مستورات بھی آئی تھی جو تو نے پہلے کبھی نہیں دیکھی؟ رو کے کہتی ہے زہری مجھے پتہ ہی نہیں کہ مجلس میں ہوا کیا تھا، میں تو بس انہیں دیکھ رہی تھی۔ کہا کوئی علامت ہے؟ کہا ایک علامت بتاتی ہوں، جب تیرے ذاکر نے کہا تھا نا کہ 17 قدم کے بعد پتا چلا تھا گھوڑے کو کہ میرا سوار گرا ہے، تب اس نے کہا تھا ذاکر تجھے نہیں پتا میرا اس سے بھی مشکل گرا تھا۔ بس اتنا کہتے رہتی بیوی بھی رو کے زہری کہتا ہے وہی تو غریب کی ماں زہرا تھی، وہی تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی تھی۔ یہ ہے عزاداری کا مقام، اور اس میں امام بارگاہ کی بھی شرط نہیں ہے۔ جہاں آپ غریب کی نیت کر لیں قرآن کی عظمت کی قسم، وہیں پہ وہ بی بی آتی ہے جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئی تھی۔ عزاداروں یہ ہے مقام عزاداری۔ میں نے آپ کے سامنے تمہیداً یہ لفظ پڑھا، ایک لفظ اور سنیے، اس کے بعد روایت پڑھتا ہوں۔
आखिरी वक्त है जनाब फिजा का। सरकारे रिसालत माप ने कहा, फिजा मैं मोहम्मद कहता हूं, मुझसे कुछ मांग, कुछ देर के बाद मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जनाब फिजा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप बताएं, जिसे मोहम्मद बेटी कहे, अली बहन कहे, हसन हुसैन मां कहे, वो दुनिया से क्या मांगेगी? फरमाया, मैं उल अमर हो के हुक्म देता हूं, मेरा ये आखिरी वक्त है, कुछ मांग। रो के कहती है, अगर कुछ अता करना है तो मेरी जिंदगी बढ़ा दे। अज़ादारी की वक़्त बता रहा हूं आपको, अज़ादारी की वक़्त क्या वैल्यू है, क्या इबादत है ये, कि अगर कुछ अता करना है तो जिंदगी बढ़ा दे। आखिरी लम्हा रसूल का, फरमाया फिजा बढ़ा देता हूं। वजह क्या है? ये वजह है कि ये हबश की मलका है, यानी एक हबशन मस्तूर है, लेकिन आज का हसबी नस्बी सैयद इसकी जूती चूमना सवाब समझता है। क्यों? वफा ऐसी थी। रो के कहती है, आका इसलिए कह रही हूं जिंदगी बढ़ा दे। वो दोनों बहन भाई है ना, छोटे छोटे से, घर की किसी नुक्कड़ में बैठते हैं और दो नाम लेते हैं। पहला कहता है करबला, दूसरी कहती है शाम। ये कोई दो महाद हैं। फिर रो के बहन कहती है, भाई मदीने से इकट्ठे निकलेंगे, हुसैन ये बता मुश्किल महाज कौन सा है? फिर गरीब रो के कहता है, जैनब करबला आसान है, शाम मुश्किल है। फिर बहन रो के आंसू पूछ के कहते हैं, तू फिक्र न कर, करबला जाने हुसैन जान, शाम जाने न जैनब जाने। बस मुझे लगता है कि कोई खैरियत का वक्त नहीं आने वाला, इतनी जिंदगी मुझे दे दे ताकि वो मुश्किल वक्त आकाज़ादी ज़ैनब के मैं काम आ सकूं। अज़ादारों, मैंने आपके सामने पढ़ना क्या है? आज 2 मुहर्रम है, 3 सलाम अलविदाई किए हैं अली की बेटियों ने मोहम्मद की जख्मी बेटी की कब्र पे। ये है आज के 2 लफ्ज मेरे मसाइब के। सबसे पहले पाक आकाज़ादी ज़ैनब अली आगे बढ़ी। मंजर आपने ज़हन में लाना है। हमारा काम होता है सच्ची मसाइब की रिवायत आपके सामने पेश करना। आप जाने, पाक बीबी की दुआ जाने। जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, कब्र पे दोनों हाथ रखे। अम्मा मेरा आखिरी सलाम हो। अम्मा तूने आखिरी वक्त कहा था ना कि ज़ैनब कुछ भी हो जाए मेरे हुसैन को तन्हा ना छोड़ना। अम्मा आज तेरा हुसैन मदीने से जा रहा है, अम्मा मैं तेरे हुसैन के साथ जा रही हूँ। और साथ कैसा दूंगी? अम्मा तेरे सार वाली कब्र पे हाथ रख के कहती हूँ, जब हम शाम से पलट के मदीने आएंगे ना, हुसैन का बेटा मौजूद होगा, मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं होगा। अम्मा मैं तेरे हुसैन की खातिर अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगी। इसलिए मैंने पिछले साल भी ये लफ्ज़ कहा था। हजरत अल्लामा सैयद अज़हर हसन ज़ैदी अल्लाह मकामहू फरमाया करते थे, और सैयदो कोई कहता है मैं नकवी हूँ, कोई कहता है मैं ज़ैदी हूँ, कोई कहता है मैं काज़मी हूँ, कोई कहता है मैं शराजी हूँ, तुम सब कुछ हो, लेकिन साल में कोई एक दिन तो ऐसा रखो जब मिल के सारे कहो हम ज़ैनब की औलाद हैं। तेरी नस्ल बचाने के लिए आका दादी ने अपनी नस्ल कुर्बान कर दी। अब अगला जुमला सुनोगे, मैंने पाकिस्तान के बहुत बड़े जाकिर के मुंह से सुना। वो कहते हैं, जो बंदा कहता है ना, मजलिस में गया था, दुआ मांगी थी, वो पूरी नहीं हुई। वो कहते हैं, मैं आपको चैलेंज नहीं करता, लेकिन दावे से कहता हूं, इस लफ्ज पे झोली फैला के बैठो, अगर कबूल ना हुई मैं आपका मुजरम हूं। वो कहते हैं, वो लफ्ज कौन सा है? वो कहता है, ये लफ्ज कहने के बाद आकाज़ादी ज़ैनब रो के फरमाती हैं, अम्मा हर बहन जब अपने भाई के शहर से जाती है ना, तो झोली भर के जाती है। अम्मा मैं झोली खाली करके जा रही हूँ। जब यूं ही लफ्ज़ का ना, अम्मा मैं झोली, अल्लाह तेरा मातम कबूल करे, अम्मा मैं झोली खाली करके जा, मैं आज आपको मौका दूंगा पूरा इबादत करने का। अम्मा मैं झोली खाली करके जा रही हूँ। जो जवान बेटियों के बाप बैठे हैं ना, जिनके घरों में मेरी जवान बहनें हैं, उनके लिए जुमला है। ये पाक बीबी पीछे हटी, एक और नातक़ा कुरान सैयदादी आगे बढ़ी, उसने भी माँ के सर वाली तरफ हाथ रखा। अब जो बेटियों के बाप बैठे हैं, मुझे माफ करना, वो बीबी रो के जुमला कहती है, अम्मा दुआ कर इंशाअल्लाह किसी शरीफ की बेटी बे औलाद ना हो। अम्मा ज़ैनब के बेटे थे, उसने औलाद का मान किया, अम्मा मेरे बेटे नहीं है, अम्मा मेरे पास बस एक चादर है, तेरी ज़ैनब से पहले चादर न दूं, मुझे अपनी बे औलाद कुलसूम न कहना। अज़ादारों, जो मैंने रिवायत पढ़नी है वो कौन सी है? ये दोनों सैयदादियाँ, मंदर ज़हन में लाना, ये दोनों सैयदादियाँ पीछे हटी, एक और पाक नातक़ा कुरान आगे बढ़ी। इन दोनों में फर्क क्या था? जो पहले 2 सैयदादियाँ आगे बढ़ी थी ना, वो आई थी जनाब ज़हरा के सर वाली तरफ, ये सैयदादी आई है जनाब ज़हरा के पांव वाली तरफ।
انہوں نے رکھا تھا دونوں ہاتھ پاک زہرا کے سر والی طرف، اس نے ہاتھ نہیں رکھا، اس نے پیشانی ٹیکی جہاں بطول کے پاؤں تھے اور رو کے انہوں نے کہا تھا اماں زہرا، اس نے ماں نہیں کہا، یہ کہتی ہے زینب کی اماں، کلثوم، آپ کے لیے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کلثوم کی اماں، حسن کی اماں، حسین کی اماں، جو پہلے آئی تھی وہ تیری بیٹیاں تھیں، میں تیری کنیز کی بیٹی ہوں، وہ تیرے بیٹوں کی بہنیں تھیں، میں تیرے نوکر غازی کی بہن ہوں، میں رقیہ آ گئی ہوں، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں رقیہ آ گئی ہوں، اور آقا زادی تیرے پاؤں کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں زینب بیٹے دے گی مگر کربلا، شادر دے گی مگر کربلا، میں تجھ سے وعدہ کرنے آئی ہوں میں عید کے دن اجڑ جاؤں گی، میں وہ بی بی ہوں جو کربلا سے پہلے اجڑ جاؤں گی، اور تو منزل زبالہ پہ میرے اللہ تیرا ماتم قبول کرے، علی اکبر کے جوانی کے صدقے جوانیاں مانو، اور تو میرے قریب آ کے کہے گی رقیہ چادر اتار بال کھول، تیرے سہاگ کو کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ عزادارو جملہ سنو گے، عظمت محمد کی قسم کیا بہن بھائی کا خرچہ ہوا ہے، عباس اور رقیہ کا، ذاکر پڑھ پڑھ کے مر سکتے ہیں لیکن بیان نہیں کر سکتے۔ جملہ سنو گے عزیزان محترم، ہر سید زادی نے، ہر آقا زادی نے کربلا کے لیے کسی نے ایک بیٹا دیا ہے، کسی نے 2 بیٹے دیے ہیں، حد سے زیادہ جناب عباس کی ماں ام البنین نے 4 بیٹے دیے ہیں۔ میرے سر پہ یہ وظائف الابرار رکھ، اس میں قرآن ہے، اکیلی رقیہ ہے جس نے 6 بیٹے حسین سے قربان کر دیے۔ عزادارو اس کے 2 بچے کربلا میں مارے گئے، 2 بچے کوفہ دریا پہ ذبح ہو گئے، اور 2 کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبروں میں چلی گئی، بس رو رو کے شام کے بازاروں میں یہی کہتی تھی اللہ جانے کسی نے پانی دیا ہے یا نہیں، اللہ جانے کھانا کھایا ہوگا یا نہیں۔ عزادارو جملہ سنو گے، اور یہ سادات کا مجمع ہوتا میں جملہ پڑھے بغیر چلا جاتا، معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں جتنے حوالے آپ چاہیں گے، 8 دن میں نے آپ کی خدمت میں آنا ہے، میں آپ کو حوالہ دے کے جاؤں گا، لیکن میرا جملہ ضائع نہ کرنا۔ عظمت محمد کی قسم، بی بی لیلا ہو، بی بی فروا ہو، بی بی رباب ہو یا جناب زینب ہو، یہ کھلا ہوا قرآن دیکھ لو، یہ میرے سر کے اوپر ہے، ہر آقا زادی نے کربلا میں بیٹا دیا ہے، اکیلی رقیہ ہے جس کی بیٹی ذبح ہو گئی۔ عزادارو شام غریبہ کو مسلم کی بیٹی 4 سال کی، دور اترے ہوئے تھے، بال کھلے ہوئے تھے، تماچے کھا رہی تھی، دامن میں آگ لگی ہوئی تھی، فرات کی طرف گئی اور رو رو کہتی ہے مامو غازی تیرے قاتل نے میری ماں کا برقع لوٹ لیا، مامو غازی تیرے قاتل نے مجھے تماچے مارے۔ عزادارو 200 گھوڑا سوار سامنے سے بھاگ کے خیموں کی طرف آ رہا تھا، ایک گھوڑا اس سید زادی سے ٹکرایا، بس مسلم کی بیوی نیچے گر پڑی، اوپر سے گھوڑے گزرتے رہے، شام غریبہ گزر گئی۔ رات 12 بجے کربلا کا جنگل تھا، کربلا کا ٹیلا تھا، ایک مسئلہ پاک رقیہ آگے بڑھی، ٹیلے پہ کھڑے ہو کہتے ہیں حسین بس ایک مسئلہ پوچھنے آئی ہوں، جتنے ٹکڑے دن میں تیرے قاسم کے ہوئے تھے نا اتنے ٹکڑے رات میں میری بچی کے ہو گئے، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بس مسئلہ یہ بتا جب قاسم کو اٹھایا تھا تیرے پاس امامہ تھا، تو نے امامہ بچھا کے ٹکڑے اکٹھے کیے، میں اپنی بچی کو کیسے اٹھاؤں، میرے سر پہ چادر بھی نہیں ہے۔ ماتم حسین